جنت میں شادی کیسے ہوگی؟ عورتیں بچے کیسے پیدا کریں گی؟ کیا جنت میں شوہر یا بیوی بدلنے کی اجازت ہوگی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، جنت ایک ایسی جگہ ہے جس کا ذکر سنتے ہی دل سکون اور خوشی سے بھر جاتا ہے۔ جنت کی نعمتیں، راحتیں اور زندگی کی خوبصورتی دنیا کی ہر چیز سے بالکل مختلف ہے۔ یہی وجہ ہے دل میں ایک سوال بار بار آتا ہے، جنت میں شادی کا کیا انتظام ہوگا؟ کیا شوہر اور بیوی ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے؟ یہ سوال جتنا دلچسپ ہے اتنا ہی تجسس پیدا کرنے والا بھی ہے۔ اس کے ساتھ ایک اور خیال بھی ذہن میں آتا ہے، دنیا میں اولاد انسان کی سب سے بڑی خوشی ہے۔ کیا جنت میں عورتیں بچے پیدا کریں گی؟ یہ نکتہ بھی اکثر لوگوں کے ذہنوں میں الجھن پیدا کرتا ہے۔ پھر یہ سوال بھی اٹھتا ہے، اگر کوئی مرد یا عورت اس دنیا سے بغیر شادی کے رخصت ہو جائے تو کیا وہ جنت میں بھی تنہا رہے گا، یا اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کے لیے کوئی خاص انتظام فرمائے گا؟ اور ایک اور پہلو، دنیا میں میاں بیوی کے ساتھ جنسی تعلقات ایک حقیقت ہیں۔ کیا جنت میں بھی ایسا ہوگا؟ کیا وہاں بھی مردوں کو اپنی بیویوں سے قربت کی خواہش ہوگی؟ اور جب جنت کی حوروں کے ساتھ ہم بستری ہوگی تو اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ ناظرین، یہی نہیں بلکہ ایک سوال اکثر مذاق میں کیا جاتا ہے مگر حقیقت میں نہایت سنجیدہ ہے۔ اگر مردوں کو حوریں عطا کی جائیں گی تو عورتوں کو کیا دیا جائے گا؟ یہ تمام سوالات جنت کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے نہایت اہم ہیں۔ اسی لیے آج کی اس گفتگو میں ہم ان سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں تلاش کریں گے۔ اور ہاں، اسی ویڈیو کے آخر میں یہ بھی واضح ہوگا کہ جنت کی وہ کون سی 3 چیزیں ہیں جو اس دنیا میں بھی موجود ہیں۔ سب سے پہلے یہ بات ذہن نشین کر لیجئے، جنت کی زندگی دنیا سے بالکل مختلف ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تمہارے لیے وہاں ہر چیز ہوگی جس کی تم خواہش کرو گے، اور وہ بھی ملے گا جس کی تم آرزو کرو گے۔ اس آیت سے صاف ظاہر ہے جنت میں انسان کی ہر خواہش پوری ہوگی۔ جب دنیا میں ازدواجی رشتہ انسان کی سب سے بڑی چاہت ہے تو بھلا جنت میں اس کا اہتمام کیوں کر کے نہ ہوگا؟ یہی وہ مقام ہے جہاں سوال سامنے آتا ہے، جنت میں شادی کس طرح ہوگی؟ کیا دنیا کی بیویاں وہاں موجود ہوں گی یا نئی بیویاں عطا کر دی جائیں گی؟ دوستو، قرآن پاک میں واضح ذکر ہے کہ اہل ایمان اور ان کی نیک بیویاں جنت میں ہمیشہ ایک ساتھ رہیں گی۔ یعنی اگر شوہر اور بیوی دونوں ایمان پر دنیا سے رخصت ہوئے تو اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں دوبارہ ملا دے گا اور یہ رشتہ ہمیشہ قائم رہے گا۔ دنیا میں چاہے میاں بیوی کتنے ہی حادثات یا حالات کے باعث ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں، لیکن جنت میں جدائی کا کوئی تصور نہیں ہے۔ وہاں شوہر اور بیوی ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے۔ لیکن اگر کوئی مرد یا عورت دنیا میں بغیر شادی کے چلا گیا تو جنت میں کیا وہ تنہا رہے گا؟ حدیث مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے جنت میں کوئی مرد اور عورت اکیلا نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہر شخص کو جوڑا عطا فرمائے گا تاکہ وہاں کسی کے دل میں تنہائی یا کمی کا احساس نہ ہو۔ یہ حقیقت یاد رکھنے کی چیز ہے، جنت کی نعمتوں میں کمی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وہاں ہر شخص کو اس کی حیثیت، اس کے اعمال اور اللہ کی عطا کے مطابق جوڑا ملے گا۔ یعنی دنیا میں اگر کسی کی شادی نہ ہو سکی تو جنت میں اس کی کمی کو پورا کر دیا جائے گا۔ پیارے دوستو، اگر یہاں ایک نہایت اہم سوال سامنے لایا جائے جو ذہنوں کو ہمیشہ مشغول رکھتا ہے، اگر جنت میں مردوں کو حوریں ملیں گی تو عورتوں کو کیا ملے گا؟ اس سوال کا جواب جاننے سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھنا ضروری ہے، جنت میں عورت کی عزت، مقام اور حسن دنیا سے کہیں بڑھ کر ہوگا۔ نیک بیوی اگر دنیا میں شادی شدہ رہی ہے تو وہ جنت میں اپنے جنتی شوہر کے ساتھ ہی رہے گی، اور یہ صرف ایک عام بیوی کی حیثیت سے نہیں بلکہ اپنے شوہر کو ملنے والی تمام حوروں کی سردار ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اسے ایسی خوبصورتی اور ایسی دلکشی عطا کریں گے کہ وہ ہر حور سے بڑھ کر حسین ہوگی۔ اس کے اور اس کے شوہر کے درمیان محبت اور چاہت ایسی ہوگی کہ الفاظ میں اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ یہاں ایک اور بات بھی یاد رکھنے کی ہے، عورت کو جنت میں متعدد شوہر نہیں ملیں گے۔ جنت میں میاں بیوی کا تعلق بالکل پاکیزہ اور ہمیشہ کے لیے ہوگا۔ اب اگر کوئی عورت دنیا میں شادی سے پہلے وفات پا جائے تو کیا ہوگا؟ اس کے بارے میں علماء نے لکھا ہے، اللہ تعالیٰ اس عورت کو جنت میں اختیار عطا فرمائیں گے، وہ جس جنتی مرد کو چاہے گی اس کے ساتھ نکاح ہو جائے گا اور اس کے ساتھ وہ ہمیشہ رہے گی، اور اگر وہ چاہے تو اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے جنت میں ایسے مرد پیدا فرما دیں گے جو ان کے شوہر ہوں گے، بالکل ویسے ہی جیسے مردوں کے لیے حوریں پیدا کی جائیں گی۔
پیارے ناظرین، یہ بات ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت فرمائی تھی۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم میں سے بعض عورتیں دنیا میں 2، 3 یا 4 شوہروں سے نکاح کرتی ہیں اور پھر سب کے سب جنت میں چلے جاتے ہیں، تو ایسی صورت میں وہ عورت جنت میں کس مرد کے ساتھ رہے گی؟ آپ نے نہایت پیار سے جواب دیا، اے ام سلمہ، جنت میں اس عورت کو اختیار ہوگا، وہ ان مردوں میں سے جس کا چاہے انتخاب کر لے، اور وہ اسی کو انتخاب کرے گی جو دنیا میں سب سے اچھے اخلاق والا ہوگا۔ کتنا حسین منظر ہوگا، ایک عورت اپنے رب کے سامنے دعا کرے گی، اے میرے پروردگار، یہ مرد دنیا میں میرے ساتھ سب سے اچھا حسن سلوک کرتا تھا، اسے میرا شریک حیات بنا دیجئے۔ اب اگر سب شوہر اخلاق میں برابر ہوں گے تو پھر وہ عورت اپنے آخری شوہر کے ساتھ رہنے کی فرمائش کرے گی، ورنہ اسے مکمل اختیار دیا جائے گا، جسے چاہے منتخب کر لے۔ دوستو، یہی نہیں، حضرت ام سلمہ نے ایک اور سوال بھی پوچھا تھا۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ بتائیے دنیا کی عورت افضل ہے یا جنت کی حور؟ آپ نے ارشاد فرمایا، دنیا کی عورت کو جنت کی حور پر وہی فضیلت ہے جو کپڑے کے اوپر والے حصے کو اندر والے حصے پر حاصل ہوتی ہے۔ یعنی جنت کی عورت جو ایمان اور نیکی کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوگی، وہ نہ صرف اپنے حسن و جمال میں سب سے بڑھ کے ہوگی، بلکہ اپنے شان و مقام میں بھی حوروں سے افضل ہوگی۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک اور مومن بندوں کے لیے جنت کو ایک عظیم انعام کے طور پر تیار فرمایا ہے۔ وہاں ہر لمحہ خوشی، راحت اور لذت کے اسباب میسر ہوں گے، مگر یہ بات یاد رکھنی چاہیے، جنت میں گناہوں کی خواہش کبھی نہیں ہوگی اور نہ ہی دل میں برے خیالات آئیں گے۔ وہاں صرف پاکیزہ جذبات ہوں گے، اور ان جذبات کو پورا کرنے کے لیے حلال اور جائز راستے بھی موجود ہوں گے۔ یہ تمام حقیقتیں قرآن و حدیث کی واضح نصوص سے ثابت ہیں۔ جنت کی سب سے بڑی خصوصیت یہی ہے، وہاں انسان جو چاہے گا اسے فوراً عطا کر دیا جائے گا۔ اگر کسی کے دل میں اولاد کی خواہش ہوئی تو وہ بھی پوری کر دی جائے گی، لیکن یہ اولاد دنیاوی اولاد کی طرح کسی ذمہ داری یا بوجھ نہیں ہوگی۔ ایک حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر جنتی کو اولاد کی خواہش ہوگی، وہ خواہش پوری کر دی جائے گی کہ بچے کا حمل قرار پائے گا اور اس کا پیدا ہونا ایک لمحے میں پورا ہو جائے گا، اور اگلے لمحے میں وہ بچہ جوان ہو جائے گا، اور وہ بچہ 30 سال کی عمر کو پہنچا ہوا، یعنی عین عالم شباب کے اندر پہنچ جائے گا۔ پیارے دوستو، متعدد نصوص سے یہ ثابت ہے، جنت میں مردوں کو حوروں سے نکاح کروایا جائے گا، اور جنتی ان کے ساتھ ازواجی تعلق بھی قائم کریں گے۔ یہ تعلق دنیا کے تعلقات کی طرح جسمانی تھکن یا بوجھ کا باعث نہیں، بلکہ سراسر لذت اور راحت کا ذریعہ ہوگا۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے، اہل جنت آخرت میں اپنے دلچسپ مشغلوں میں مشغول ہوں گے۔ مفسرین کے مطابق یہاں جنتی مشغلوں سے مراد یہ ہے کہ وہ اپنی کنواری بیویوں اور حوروں کے پاس جائیں گے اور ان کے ساتھ خوشگوار ازواجی زندگی گزاریں گے۔ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعدد فرامین سے یہ حقیقت کھل کے سامنے آتی ہے، اہل جنت کو حوروں سے جمع کی نعمت عطا کی جائے گی۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، جنت میں کوئی بھی مرد اکیلا نہ ہوگا، ہر ایک کے لیے جوڑا ہوگا تاکہ کوئی احساس تنہائی محسوس نہ کر سکے۔ ایک اور موقع پہ ایک یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، اے ابو القاسم، کیا آپ یہ کہتے ہیں جنتی لوگ کھائیں گے اور پیئیں گے بھی؟ یاد رہے، یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ تر ابو القاسم کے لقب سے پکارا کرتے تھے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، جنت میں ایک جنتی کو کھانے پینے، شہوت اور ہم بستری کی طاقت 100 آدمیوں کے برابر عطا ہوگی۔ یہودی نے حیران ہو کے پوچھا، تو پھر وہ کھائیں گے اور پیئیں گے تو ان کو قضائے حاجت کی ضرورت بھی پیش آئے گی؟ اس پر آپ نے نہایت حسین جواب دیا، ان کی حاجت مشک و عنبر کی خوشبو لیے پسینے کے ذریعے دور کر دی جائے گی جو ان کے جسم سے نکلے گا، اور ان کے پیٹ ہلکے ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ، جنت کی طہارت اور پاکیزگی کا یہ پہلو کتنا نرالا ہے، وہاں کسی قسم کی نجاست یا گندگی کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا۔ پیارے دوستو، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ایک صحابی نے رسول اللہ سے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا ہم جنت میں اپنی بیویوں کے ساتھ ہم بستری کریں گے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، ایک جنتی شخص ایک دن میں 100 قواری عورتوں کے ساتھ ہم بستری کرے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید وضاحت فرمائی، جنت میں نہ شرم گاہیں تھکیں گی نہ کمزور ہوں گی، وہاں جنتی پے در پہ ہم بستری کی لذت حاصل کریں گے اور کبھی تھکن اور اکتاہٹ محسوس نہیں کریں گے۔ پیارے دوستو، اب تک بیان کی گئی تمام احادیث اور روایات سے یہ بات واضح ہوتی ہے، جنت میں اہل ایمان کی ہر پاکیزہ خواہش کو سب سے بہترین انداز میں پورا کیا جائے گا۔ فطرتی خواہش بھی جنت کی حقیقت کا ایک حصہ ہوگی،
مگر یہ خواہش صرف پاکیزگی اور لذت کے دائرے میں ہی ہوگی، وہاں گناہ اور بدکاری کا تصور اور خیال ہی نہیں آئے گا۔ جنتی مردوں کو حسین و جمیل، نیک سیرت اور پاکیزہ بیویاں عطا کی جائیں گی۔ وہ اپنی بیویوں اور حوروں سے بے مثال لطف اندوز ہوں گے۔ ان کے جسموں میں کوئی عیب یا نقص نہ ہوگا، نہ ان پر جسمانی بال ہوں گے، نہ ہی چہروں پر داڑھی یا مونچھ، صرف سر کے بال اور پلکوں کے بال اور نہایت مرمری جسم۔ اہل جنت کھائیں گے پیئیں گے، مگر وہاں کی غذا دنیا کی طرح تھکن یا حاجت پیدا نہیں کرے گی، نہ تھوک نہ پاخانہ، بس ایک خوشبو ڈکار اور مشک جیسا پسینہ جو سب کچھ ہضم کر دے گا۔ سبحان اللہ، جنت کی یہ پاکیزگی، لطافت دنیا میں سوچنا بھی مشکل ہے۔ دوستو، احادیث میں آیا ہے سب سے ادنا جنتی کو اللہ تعالیٰ 80,000 خادم اور 72 بیویاں عطا فرمائیں گے، اور وہ جنتی اپنی نعمتوں، باغات، محلات اور بیویوں کو 1000 سال کی مسافت تک بیٹھا دیکھتا رہے گا۔ لیکن یاد رکھیں، سب سے بڑا انعام پھر بھی کچھ اور ہوگا۔ جنت میں سب سے زیادہ عزت اور اکرام اسی کو ملے گا جسے صبح و شام اللہ تعالیٰ کے جمال مبارک کی زیارت نصیب ہوگی۔ اللہ اللہ، یہ وہ لذت ہے جس کا کوئی نعم البدل اور کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ ناظرین، ایک اور اہم حقیقت بھی روایات میں بیان ہوئی ہے۔ دنیا کی ایمان والی عورتیں جنت کی حوروں سے 70,000 گنا زیادہ حسین و جمیل ہوں گی۔ یعنی وہ عورت جو دنیا میں ایمان، نیکی اور پاکدامنی کے ساتھ زندگی گزارے، جنت میں اس کا مقام اور اس کی خوبصورتی دیگر حوروں سے زیادہ ہوگی۔ پیارے دوستو، جنتی عورت کی صفات بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت خوبصورت انداز میں بیان فرمائی ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں جنتی عورت کے بارے میں نہ بتاؤں؟ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ ضرور بتائیے۔ آپ نے عرض فرمایا، وہ عورت جو اپنے شوہر پر فریفتہ ہو، زیادہ بچے پیدا کرنے والی ہو، جب وہ غصے ہو جائے یا اس کا شوہر اس سے ناراض ہو جائے، وہ عورت اپنے شوہر سے کہے، میرا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں ہے، میں اس وقت تک نہیں سوؤں گی جب تک آپ خوش نہ ہو جائیں۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، اس حدیث مبارکہ میں جنتی عورت کی عظیم صفت بیان کی گئی ہے، وہ محبت، وفاداری اور عاجزی میں اپنے شوہر کو خوش رکھنے والی ہوگی۔ پیارے دوستو، ایک اور روایت میں آتا ہے، اگر جنت کی عورت دنیا کے اندر تھوک دے تو یہاں کے تمام کڑوے سمندر میٹھے ہو جائیں۔ ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی جنت کی حور زمین کی طرف جھانک لے تو جنت سے زمین تک کا درمیانی فاصلہ نور سے بھر جائے، ساتوں آسمان روشن ہو جائیں اور زمین جگمگا اٹھے۔ یہ حوریں صرف حسن و جمال ہی کی مالک نہیں، بلکہ ان کی آوازیں ایسی دلکش اور دل نشیں ہیں جو دنیا کی آواز کے بالکل برابر نہیں ہو سکتی۔ حدیث میں آتا ہے، جب جنتی اپنے محلات میں جائیں گے تو ان کے سرہانے اور پائنتی 2 حوریں نہایت شیریں آواز میں گانا گائیں گی۔ لیکن یاد رکھیں، یہ گانا دنیا کے گندے سازوں کی طرح نہیں ہوگا، بلکہ یہ حمد و ثنا ہوگی جسے وہ بیان کریں گی۔ وہ گاتی ہوں گی، ہم ہمیشہ رہنے والیاں ہیں، کبھی نہ مریں گی، ہم سکون میں رہنے والیاں ہیں، کبھی تکلیف میں نہ پڑیں گی، ہم راضی ہیں، کبھی ناراض نہ ہوں گی، خوش نصیب ہے وہ شخص جسے ہمارے جسم کا حصہ عطا کیا گیا ہے۔ ناظرین، جنتیوں کی صورت و سیرت بھی نہایت حسین اور کامل ہوگی۔ ان کے بدن پر بال نہ ہوں گے سوائے سر اور پلکوں کے، اور ادنا ترین جنتی کو بھی اللہ تعالیٰ جو نعمتیں عطا کریں گے وہ بیان سے باہر ہے۔ اس کے لیے 80,000 خادم ہوں گے، 72 بیویاں ہوں گی جو ان کو ایسے جواہرات اور تاج میں عطا کی جائیں گی جن کا ادنا موتی مشرق اور مغرب کے درمیان روشنی پھیلا دے۔ یہاں یہ بات بھی بہت سے لوگوں کے ذہن میں آتی ہے، کیا جنت میں شوہر یا بیوی بدلنے کی اجازت ہوگی؟ یہ سوال اکثر وہ میاں بیوی کرتے ہیں جو دنیا میں ایک دوسرے سے بہت تنگ ہوں اور وہ صرف بچوں کی خاطر ساتھ نبھا رہے ہوں۔ لیکن حقیقت یہ ہے، یہ خیالات زیادہ تر شیطانی وسوسے ہیں، کیونکہ دنیا میں باہمی اختلافات اور روزمرہ کے جھگڑوں کی وجہ سے بظاہر رشتہ کمزور لگتا ہے، مگر اندر سے یہ تعلق اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ جب ان میں سے کوئی ایک دنیا سے رخصت ہو جائے تو دوسرا اس کی کمی شدت سے محسوس کرتا ہے اور تاحیات روتا رہتا ہے۔ یہی وہ وقت ہے جب احساس ہوتا ہے جھگڑے ہی اصل گھر کی رونق تھے۔ بہرحال، جنت میں بھی نکاح اور شادی کا نظام ہوگا۔ دنیا کی طرح 4 بیویوں کی حد وہاں نہیں ہوگی۔ ساتھ ہی یہ بھی یاد رکھنا چاہیے، جنت میں اخلاقی اقدار باقی رہیں گی، یعنی زنا کا تصور نہیں ہوگا، ماں بہن سے نکاح نہیں ہوگا، اور شرم و حیا ایک لازمی قدر کے طور پر موجود ہوگی۔ پھر یہ بھی ہے کہ اگر کسی نے دنیا میں کسی سے محبت کی لیکن شادی نہ ہو سکی، جنت میں اس کا ملنا ممکن ہوگا، کیونکہ جنت میں وہ سب ملے گا جس کی انسان خواہش کرے گا۔
اور جس سے اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی۔ اسی طرح اگر کوئی دنیا میں اپنی شریک حیات کے ساتھ تھا لیکن جنت میں کسی اور کو چاہتا ہے تو وہاں یہ اختیار بھی ہوگا کہ اپنے پارٹنر کو بدل لے، کیونکہ جنت سکون کی جگہ ہے، وہاں ہر شخص کو وہی ملے گا جو اس کے دل کی خواہش ہوگی۔ لیکن ناظرین یہ بھی یاد رکھیے، ہو سکتا ہے جنت میں ایسے خیالات ہی اللہ انسان کے دل کے اندر نہ ڈالیں۔ دوستو، ویڈیو کے آخر میں ایک نہایت اہم سوال ہے اور ایمان تازہ کرنے والا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا جنت کی جھلک صرف آخرت میں ہی نہیں ملے گی بلکہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جنت کی کچھ نشانیاں اتار دی ہیں تاکہ ایمان والوں کے دل مطمئن رہیں اور وہ جنت کی حقیقت پر یقین مزید پختہ کر لیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کی 3 چیزیں اس زمین پر موجود ہیں، اجوا کھجور اور 2 اوقیے یعنی برکتیں جو جنت سے روزانہ دریائے فرات میں اترتی ہیں، اور حجر اسود جو جنت سے زمین پر لایا گیا ہے۔ اب آئیے ان تینوں چیزوں کو تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ اجوا کھجور، یہ کھجور مدینہ میں پائی جاتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے جو شخص صبح کے وقت 7 اجوا کھجوریں کھا لے اس دن اسے نہ جادو نقصان دے گا اور نہ ہی زہر۔ سوچئے، ایک عام سا پھل، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس میں جتنی برکتیں اور روحانی تحفظ رکھا ہے یہ اس بات کی علامت ہے کہ جنت کی نعمتیں صرف ذائقہ یا لطف تک محدود نہیں بلکہ ان میں حفاظت اور شفا بھی ہے۔ فرات کی برکتیں کیا ہی کہنے، دریائے فرات دنیا کے بڑے دریاؤں میں سے ایک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے پانی میں جنت کی برکتیں اترتی ہیں۔ یہی وجہ ہے فرات کو ہمیشہ سے زرخیزی، خوشحالی اور زندگی کا ذریعہ مانا گیا ہے۔ یہ حقیقت ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ جنت کی نہریں اور وہاں کے چشمے کس قدر پاکیزہ اور برکت والے ہوں گے۔ اب رہی بات ہجر اسود کی، یہ وہ عظیم پتھر ہے جو بیت اللہ یعنی خانہ کعبہ کے ایک کونے میں نصب ہے۔ اس کے بارے میں آتا ہے یہ جنت سے اتارا گیا اور شروع میں بالکل سفید تھا، لیکن انسانوں کے گناہوں کی کثرت نے اسے سیاہ کر دیا۔ آج بھی لاکھوں مسلمان جب حج یا عمرہ کرنے جاتے ہیں تو ہجر اسود کو چومنے یا چھونے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ بات ہمیں یقین دلاتی ہے کہ ہم اس دنیا میں جنت کی لمس کو محسوس کر سکتے ہیں۔ پیارے دوستو، یہ تینوں چیزیں اللہ کی طرف سے ہمیں ایک یاد دہانی ہیں۔ گویا اللہ تعالیٰ ہمیں یہ پیغام دے رہے ہیں جنت کوئی خیالی یا ایک خواب کی چیز نہیں، یہ ایک ابدی حقیقت ہے، اور اس کی کچھ جھلکیاں ہمیں دنیا میں دکھائی دیتی ہیں تاکہ ہم مزید محنت کریں، نیک اعمال کریں اور اس عظیم انعام کو پانے کی کوشش کریں۔ پیارے دوستو، ویڈیو کے اختتام میں آئیے مل کر اپنے رب کے حضور یہ دعا کرتے ہیں، اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں پاکیزہ، پرسکون اور محبت بھری زندگی عطا فرما۔ اے ہمارے رب، ہماری بیویوں، ہماری نسلوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ دنیا میں دین کی روشنی کے ساتھ کامیابی و کامرانی عطا فرما۔ اے اللہ، ہمیں ہر قسم کے فتنوں، مصیبتوں اور گناہوں سے محفوظ فرما اور اپنی رضا والی راہوں پر چلا۔ اے اللہ، جنت میں ہمیں اپنے اہل و عیال کے ساتھ دوبارہ ملا دیجئے اور ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل فرما دیجئے جنہیں جنت کی نعمتوں کا دیدار نصیب ہوگا۔ اے اللہ، ہم سب کو دنیا میں بھی کامیابی دے اور آخرت میں بھی کامیابی عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔